اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ 182 سورہ بقرہ شریف کی جو آیت نمبر ہے 182، اس تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ 22 نشستیں ہماری مکمل ہو چکی تھی، اور آج کی ہماری جو نشست ہے یہ 23ویں نشست ہے 23، اور ہم آیت نمبر 183 سے آغاز کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پیچھے گزرا ہے نا کہ وراثت کے اللہ تعالیٰ نے احکام، وصیت کے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کے قانون کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صبر کو بیان فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، نیکی کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اسی تسلسل کے ساتھ آگے پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیچھے نیکی کا تصور بیان کیے ہے نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق مغرب کی ظاہری سمتوں کے اندر تم کھو گئے ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر عبادات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو انہی عبادات میں سے یعنی وہاں پر ایک تھی نا نماز، اور دوسری تھی نماز کے علاوہ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمایا تھا وہ زکوٰۃ کا بیان فرمایا تھا، اور پھر روزے کا ذکر وہاں پر نہیں تھا، تو اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزے کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک تسلسل آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ پچھلی جو گفتگو تھی، جو آیات بینات تھی، ان کے ساتھ اس آیت کریمہ کا، اس رکوع کا ربط کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے میں نے فرض کیے ہیں، اور صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ ان کی کیفیت تعداد کے اندر اختلاف تھا، کہیں پر صرف عورتیں روزے رکھتی تھیں، کہیں پر صرف ایام 20 کے روزے تھے، چاند کے 3 دن جو ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں پر جو خاص عبادت کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ روزے رکھتے تھے، تو تعداد بھی ان کی مختلف تھی، ان کے حالات مختلف تھے۔ بہرحال ان کے اوپر بھی، سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سابقہ امتوں کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ تمہاری ڈھارس بن جائے، تمہیں ایک پرسہ مل جائے۔ اس طرح نے کوئی نیا کام ہوتا ہے نا تو اس کے اندر جس وقت انسان اس کو کرنے لگتا ہے مشکل پیش آتی ہے نئے کام کی، لیکن جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار ہزاروں لوگ میرے ساتھ اور بھی ہیں، یا میں کوئی اس میدان کے اندر نیا نہیں ہوں، تو کچھ دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا ذکر اسی لیے فرمایا ہے کہ تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ یاد رکھنا یہاں پر سیام کا لفظ آیا ہے، اور سیام جو ہے نا یہ جمع ہے، اور اس کا جو مفرد ہے وہ ہے صوم۔ سیام یا صوم، یعنی صوم واحد اور سیام جمع۔ سیام کا معنی ہوتا ہے لغت کے اندر ایک امساک، رک جانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ الامساک عما تنازع الیہ النفس، یعنی نفس جس چیز کی طرف رغبت رکھے، نفس جس چیز کی طرف کشش محسوس کرے، ان سے رک جانا کیا کہلاتا ہے؟ صوم کہلاتا ہے۔ یہ صوم کا لغوی معنی، سیام کا لغوی معنی۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور بیویوں کی قربت سے، یعنی مفتریات ثلاثہ، اس سے رک جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوم کہلاتا ہے۔ اور غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے 1 مہینے کا، نفس کی اصلاح کا۔ نفس کے اوپر بندہ نگہبان بن کے بیٹھ جاتا ہے، نفس کو ایک لائن کے اوپر وہ عادی بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ لیکن اللہ تعالیٰ منع ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے، ہم نہیں کھاتے، پینا پڑا ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، نہیں، بیوی سامنے ہوتی ہے، کوئی چھیڑی چھاڑی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے۔ تو اب نفس جس وقت اس ڈگر کے اوپر چل جاتا ہے نا، نفس جس وقت اس ڈگر کے اوپر چل جاتا ہے تو انسان یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، اب عادت ہو جاتی ہے، اب اس طرح نا اس کو زیادہ وہ فورس کرنے کی ضرورت بھی نہیں، جب عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس طرح کرتا ہے نفس، پھر برائیوں سے، باقی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، انسان سوچتے تو ہے نا یار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جائز چیزیں میں اللہ کی خاطر چھوڑ سکتا ہوں 1 مہینہ، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، بیوی بھی، قربت بھی جائز، لیکن 1 مہینہ میں اللہ کی خاطر حلال کام چھوڑ سکتا ہوں، تو 11 مہینے اللہ کی خاطر حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ نفس کی ایک
تہذیب کا مہینہ ہوتا ہے، نفس کی ایک تہذیب کا پیریڈ ہوتا ہے. تہذیب کہتے ہیں نا کانٹ چھانٹ کرنے کو. دیکھیں نا جس وقت رمضان المبارک طلوع ہوتا ہے نا تو 1 2 3 دن بندہ کتنا مشکل ہوتا ہے. اٹھنا سحری سے پہلے اٹھنا، سحری کے وقت اٹھنا یہ بھی مشکل لگتا ہے. پھر کھانے کی عادت نہیں ہوتی، پہلے دن بندہ اتنا زیادہ نہیں کھانا کھا سکتا. پھر نیند ہوتی ہے، وہ روٹین الگ ہوتی ہے، بندہ صبح اٹھ کے کام کو چلا جاتا ہے لیکن وہ روٹین ایک الگ ہو جاتی ہے. اس طرح پھر نفس عادی نہیں ہوتا تو 2 3 4 دن بندہ مشکل ہوتا ہے. لیکن 4 5 دن گزرتے ہیں نا پھر نفس عادی ہو جاتا ہے، معدہ عادی ہو جاتا ہے اس طرح. تو اب اسی وقت مطلب سحری کے وقت بھوک بھی لگتی ہے، افطاری کے وقت بھوک بھی لگتی ہے اور باقی بھی معاملات اسی طرح. پھر ڈگر کے اوپر ایک نفس چڑھ دوڑتا ہے، ہماری جو روٹین ایک الگ ہو جاتی ہے. تو پچھلے 11 مہینے کی جو روٹین ہے نا وہ 4 5 دنوں بعد تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جس وقت دیکھیں نا رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، عید کا دن صبح ہوتا ہے تو گھر والے جب صبح ناشتہ رکھتے ہیں تو کھانے کے لیے دل نہیں کرتا کیونکہ اب نفس ایک دوسری لائن کے اوپر چڑھ چکا ہے. تو یہ نفس ہے، اس کے اوپر آپ نگران بن کے بیٹھیں گے نا، اس کو آپ عادی کر دیں یہاں تک کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بادام کی چند گریوں کے اوپر آپ اس کو راضی کر لیں یا راضی ہو جائے. تو یہ تمہاری تہذیب نفس کا مہینہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اوپر میں نے اس لیے مقرر کیے تاکہ تم متقی ہو جاتا ہوں، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. سمجھ گئے نا؟ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ گنتی کے چند روز ہیں. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں کے اندر رکھ لے. کوئی مشکل بات بھی نہیں. گنتی کے دن یعنی 30 دن ہے، یعنی ایک مہینہ 29 دن بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ استثنائی صورت بیان فرماتے ہیں. دیکھیں نا روزے تو تمہارے اوپر فرض ہیں لیکن جو بندہ مریض ہے اور جو بندہ مسافر ہے وہ روزے نہ رکھے. مریض وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو اس طرح اس کے مرض کے اندر اضافہ ہوگا، تو ایسے مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے مسافر، سفر کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن کی مسافت، یعنی معتدل درمیانی چال سے ایک بندہ جہاں پر وقفہ ہوتا ہے کھانے کا، نماز کا، سستانے کا، وہ ساری باتیں شامل کر کے ایک آدمی معتدل جو ایک دن کے اندر سفر کرتا ہے، اس طرح 3 دن سفر ہو جائے نا تو یہ شرعی سفر ہوتا ہے. اور باقی اگر میلوں کے حساب کو دیکھا جائے تو 54 میل شرعی سفر بنتا ہے. کتنا؟ 54 میل. اب 54 میل سفر جو شرعی سفر ہے چاہے آپ ان کو 1 گھنٹے کے اندر طے کر لیں تو آپ مسافر ہیں. تو ایسے مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پھر وہ افطار جو کرے گا نا پھر باقی دنوں کے اندر اس کی قضا کرے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا. اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. اب یہاں پر غور کرنا، مفسرین کا اختلاف ہے، یہاں پر مختلف آراء ہیں مفسرین کی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ تم میں سے جو طاقت نہیں رکھتا یعنی بڑی مشکل سے روزہ رکھے، اور جو لوگ بہت مشکل سے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں، جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں. یعنی دیکھیں نا دودھ پلانے والی جو خاتون ہوتی ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس طریقے سے دائمی جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے. بہت شیخ فانی جو ہوتا ہے اس کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، چونکہ وہ مشکل میں پڑتے ہیں لہٰذا وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ ادا کر دیں. ایک معنی تو اس کا یہ. اور دوسرا معنی اس کا یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزے کی، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے دیں. یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہے پھر بھی روزہ نہ رکھو، خیر کوئی بات نہیں، اس کے بدلے فدیہ دے دو. تو جن مفسرین نے اس معنی کو لیے یعنی مشکل سے روزہ ادا کرے جو بندہ تو وہ نہ رکھے، یہ تو ٹھیک ہو گئی بات. لیکن جو طاقت، جنہوں نے یہ معنی کیا کہ طاقت رکھتے ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو، تو ان کے نزدیک پھر اگلی جو آنے والے آیت کریمہ کا حصہ ہے اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں نا، اگر اس کا یہ معنی کریں نا کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی فدیہ دے سکتے ہو نا، تو یہ شریعت جو تدریجی احکام ہیں حکمت ہے اس کے اندر. دیکھیں نا شراب اللہ تعالیٰ نے تدریجاً حرام کی ہے، اسی طریقے سے باقی احکام اللہ تعالیٰ نے تدریجاً نازل کی ہیں تاکہ نفس کو جو عادت نہیں ہوتی نا تو ایک دم اس کے اوپر بار ڈال دیا جائے نا تو نفس مشکل کے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت متقاضی ہوئی کہ میں تدریجاً ان کی حکم ہوگا، یعنی کسی چیز سے ایک دم منع کیا جائے نا. صدیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہو، آپ جس طرح شراب ہی کو لے لیں، آپ شروع سے ایک رسم تھی پینے پلانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جس وقت اس کو آرام کرنا چاہا تو تدریجی طور کے اوپر آہستہ آہستہ. تو بالکل اسی طریقے سے یہ حکمت تھی یہاں پر بھی کہ روزے کو حکم تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک دم
ایک دم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر روزے نہیں رکھے، فرمایا روزے رکھو بھی، حکم بھی میں نے دے دیے، تمہارے اوپر فرض کر دیے، لیکن ساتھ یہ رعایت بھی رکھ دیے کہ تم اس طرح کرو کہ روزوں کی طاقت ہونے کے باوجود تم فدیہ بھی دے سکتے ہو۔ لیکن آگے چل کر جس وقت یہ رمضان المبارک کی روزوں کی جو اہمیت تھی، جو خوشبو تھی، جو عبادت تھی، جو مشقت تھی، وہ دل کے اندر رچ بس گئی ہے، اور نفس اس کا خوگر ہو گیا، نفس اس کا عادی ہو گیا، نفس کو اس کی طرف رغبت ہونے لگی، اب نفس عادی ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ رعایت اٹھا لی، اب حکم دیا کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ اب سمجھ گئے نا؟ باقی یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی روایات سفر کے اندر روزہ رکھنے کے متعلق بھی ہیں، سفر کے متعلق روزہ نہ رکھنے کے متعلق بھی ہیں۔ بہرحال کسی بڑی مہم کے اوپر بندہ کسی خاص مشقت والے کام کی طرف جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ باقی آج کل جس طرح آرام دہ سفر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں سے راولپنڈی جاتا ہوں، تقریباً شہری سفر بنتا ہے نا 90-95 کلومیٹر کا راستہ بن جاتا ہے، اور 54 میل تقریباً بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، گاڑیاں ان کے اندر ایسی لگے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں پر رکنا چاہیں رک جائیں، جہاں پر آرام کرنا چاہیں آرام کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک سفر ہی ہے، گو کہ شریعت اس کے اندر اجازت دیتی ہے، کیونکہ سفر کے اندر ایک مشقت ہے، چاہے جہاز کے اندر ہو، چاہے گاڑی کے اندر ہو، چاہے پیدل ہو، مشقت ایک ہے۔ تو اس مشقت کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے۔ بہرحال اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے ان سفر کے اندر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جس میں قرآن اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں، والفرقان، ہدایت کی، اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اب یہ آیت کریمہ کا جو حصہ ہے نا، اس حصے نے اس حکم کو منسوخ کر دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، طاقت رکھنے کے باوجود بھی فدیہ دو، اس کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا اب جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ ہر صورت اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا۔ اب یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیکھے نا، روزے کی حکمت کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ روزے کی حکمت کیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، یعنی یہ جو مہینہ جس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں نا، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان ایسی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صدقے پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، اسلام کو ایک انسانیت کی ایک نشاط ثانیہ ہوئی ہے، کفر اور ضلالت کے اندھیروں سے ہم نکلے ہیں، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس بہت بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے روزے، اس کے شکر گزاری، یعنی اس مہینے کے اندر میں نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے نا، تو بس اس کی شکر گزاری کے اندر تم روزے رکھو، دن کے وقت روزہ رکھو، رات کے وقت قیام کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ رات کا قیام میں سنت کرتا ہوں، میری سنت ہے یہ، تو رات کے وقت قیام کرو، قرآن سناؤ۔ تو یہ اس روزے کی شکر گزاری، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو نعمت عطا فرمایا نا، تو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن اتارا ہے، لہٰذا یہ جو رمضان کے روزے نا، یہ قرآن کے اترنے کا شکریہ ہے، قرآن کا شکریہ ہے، قرآن جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس کا شکریہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس مہینے کو پائے، فمن شاہدہ، جو اس مہینے کو پائے، جو اس مہینے کو پائے، کیسے پائے؟ جس طرح بھی پائے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے خود چاند دیکھ لیا یا کسی نے اس کو اطلاع دے دی، دونوں طریقے سے مہینے کو پایا، اس کے اوپر کیا ہے؟ روزے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، پیچھے جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تم روزہ نہ رکھو تو خیر کوئی بات نہیں ہے، اب اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت بھی دی تھی کہ جو مریض ہے اور جو مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ تو اب دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو رخصت اللہ نے جب اٹھا دیے، یعنی طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو، وہ رخصت اللہ نے اٹھا دیا، تو جو مریض کا اور مسافر کا جو اللہ نے ذکر کیا تھا، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اٹھا دیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،
نہیں نہیں کوئی بات بھی نہیں، مریض اور مسافر کا وہ جو حکم پہلے تھا وہ اب اسی طرح برقرار۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے یہ پوری زندگی آپ کی تبدیل کر دے اگر آپ سنیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے نا، احکام شرعیہ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ احکام شرعیہ کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہماری اصلاح، یعنی احکام شرعیہ کوئی تعزیراتی احکام نہیں کہ جس طرح بندہ کسی کو کوئی سزا دیتا ہے نا، اگر وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اس کو تکلیف ہے، مشقت ہے، وہ ہر طریقے سے کرتے رہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیے، وہی فطرت، اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا۔ تو یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے، یہ تمہاری اندرونی پکار ہے، کوئی بیرونی فورس نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے آپ کو نہیں، یہ آپ کی اندرونی پکار ہے، اس میں آپ کی اصلاح ہے، آپ کے بدن کی اصلاح ہے، آپ کی روح کی اصلاح ہے، آپ کی قلب کی اصلاح ہے، آپ کی دنیا کی اصلاح ہے، آپ کی آخرت کی اصلاح ہے۔ جتنے بھی احکام شریعت جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں کام کرنے کے لیے، یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا، اس کے اندر تمہاری اصلاح ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو احکام میں نے نازل کیے اس سے تمہاری آسانی مجھے منظور ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو احکام شرعیہ کی روح ہماری اصلاح، روح کی اصلاح، بدن کی اصلاح، دنیا کی اصلاح، آخرت کی اصلاح۔ تو جو بندہ آگے آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ تو جو بندہ بھی یاد رکھیں احکام شرعیہ کے اوپر چلنے والا ہے وہ اپنی اصلاح کرنے والا ہے، وہ اپنا بھلا کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ احکام شرعیہ سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا دنیا کے اندر بھی اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کو مشکلات پیش آئیں گی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب، میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعائیں سنتا ہوں، جب تم دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ اب میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساتھ ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ڈال دی ہے۔ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، جو دعا کرو اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ فرما میرے احکام کے اوپر چلو، میں نے نماز کا حکم دیا نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، حج کا حکم دیا حج ادا کرو، میں نے تمہیں رشوت کھانے سے منع کیے، آرام کھانے سے منع کیے، منع ہو جاؤ، پڑوسیوں کے حقوق تمہارے اوپر ادا کرو۔ تو جو چیزیں میں نے تمہارے اوپر مقرر کر دی ان کو کرتے رہو، جن چیزوں سے منع کی ہے ان سے رک جاؤ، اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ تمہاری ہر مراد پوری کروں گا، جو تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آپ سمجھ گئے ہو نا؟ تو یہ دونوں چیزوں کو آپ نے جوڑنا ہے۔ ہم اللہ کی دن رات نافرمانیاں کرتے رہو اور کہیں کہ یہاں پر مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا، وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دور دراز کا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بال بھی بکھرے ہوتے ہیں، جسم بھی گرد آلود ہوتا ہے، لیکن اس کی کمائی کھانا پینا سب آرام کا ہوتا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اس کی دعا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ یعنی دیکھیں نا، پیٹ کے اندر آرام ہو تو بس دعا قبول نہیں ہوتی، سادی سی بات۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، یہ حضور کا فرمان ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا رزق حلال کھایا کرو۔ تمہاری اگر تم چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہوں تو رزق حلال کھایا کرو۔ اب بتاؤ نا، جو لوگ کہتے ہیں 3 مہینے ہو گئے ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، وظیفے کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تمہیں کہاں سے فائدہ ہو؟ فائدہ تب ہوگا اللہ کے احکام کے اوپر چلو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا پیٹ صاف رکھو، یعنی اس کے اندر لقمہ حلال کا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حلال کر دیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ زینت اور آرام ہے، تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تاکہ تقوی اختیار کر لیں تم لوگ۔ دیکھیں اس طرح ہے نا کہ ابتدائے رمضان کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرما دیا تھا رات کے وقت بھی، یعنی دن کے وقت تو اب بھی ہے نا، اس وقت رات کے وقت بھی منع تھا، اپنی بیویوں کے پاس تم نہیں جا سکتے۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے تو بتقاض بشریت وہ اس طرح کہے کہ بیویوں کے پاس چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہ چلو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے یعنی اولاد۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان کی لمٹ بیان فرمائی، ٹائمنگ بیان فرمائی، وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں جا کے۔ یہاں پر خاص جو بات ہے نا وہ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اس لفظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا۔ میاں بیوی کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس ہے۔ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ زینت کے لیے، سب سے پہلے پردے کے لیے، پھر زینت کے لیے، پھر حفاظت کے لیے۔ یعنی یہ آپ کا لباس زینت بھی ہے، سفید کپڑے ہوں، کالے ہوں، لال رنگ کے ہوں، جس رنگ کے کپڑے ہوں، براؤن کپڑے، اسی پرپل لائٹ، جو کچھ بھی جتنے بھی رنگ ہیں سب کیا ہیں تمہارے لیے زینت ہے، بندہ خوبصورت نظر آتا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا یہ پردہ بھی ہے، یعنی جسم کے جو اعضاء مخصوص ہے جن کو چھپانے کو حکم ہے ان کو یہ چھپاتا بھی۔ اور تیسرا یہ گرمی سردی سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اب سردی کے وقت چادر ہوتی ہے ہمارے پاس، موٹے کپڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گرمی سے حفاظت کرنے والے وہ ٹھنڈے کپڑے کاٹن کے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو میاں بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح لباس سے بیان فرمایا۔ تو میاں بیوی کے لیے زینت بھی ہے، میاں بیوی کے لیے پردہ بھی ہے، اور میاں بیوی کے لیے حفاظت بھی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی میاں کے لیے حفاظت بھی ہے، میاں بیوی کے لیے جمال بھی ہے یعنی خوبصورتی بھی ہے، اور میاں بیوی کے لیے کیا ہے یعنی پردہ بھی، زینت بھی، اور اسی طریقے سے حفاظت بھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ مجھے بتائیں اس زمانے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھا جائے اور دونوں ایک دوسرے کا لباس سمجھے تو مجھے بتائیں دنیا کے اندر کسی گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اور معاشرے کی جو اکائی ہوتی ہے نا، وہ اکائی یہی معاشرہ ہی ہوتا ہے، یہی فیملی ہوتی ہے، فیملی سسٹم۔ تم نے دنیا کے کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہے نا، اس کا فیملی سسٹم تباہ کر دو۔ آج یورپین ممالک کے اندر یہی کچھ ہے، انہوں نے لڑکیوں کو کیا کیا، کمانے والی مشین بنا دی ہے، اور فقط وہ شمع محفل بن کے رہ گئی، اور محفلوں کی وہ رونق رہ گئی، اور کمانے والی ایک وہ فیکٹری بن گئی بس۔ تو فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو گیا، تو وہاں پر سکون نام کا نشان بھی نہیں۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اگر میاں بیوی اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنایا، ہم ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے حفاظت ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے ستر ہے، دنیا کے کسی گھر کے اندر جھگڑا نہ ہو، اور یہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرے۔ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ اور دوسرا اس طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں پھر رمضان کی ٹائمنگ بھی اس آیت کے اندر فرما، کھاؤ پیو کب تک؟ یہ بھی وہ سرمہ ابن کیس والی لمبی روایت بہرحال چلو پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ صبح صادق، یہ صبح صادق پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو روشنی دائیں بائیں سے پھیلتی ہے، ایک تو روشنی ہوتی ہے نا اوپر نیچے جو پھیلتی ہے وہ صبح کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس اندھیرے کے بعد پھر یہ دائیں بائیں جو روشنی پھیلتی ہے نا مشرق مغرب سے، یہ ہوتی ہے صبح صادق۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دیا کہ تم نے کھانے پینے سے رکنا ہے۔ جب سورج یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرف سے دن چلا جائے اور اس طرف سے رات آ جائے، تو یہاں تک یہ روزے کی ٹائمنگ میں بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اب روزے کا وقت تو میں سمجھ آ گیا، صبح صادق سے لے کر رات آنے تک یعنی غروب آفتاب تک یہ روزے کی ٹائمنگ ہے۔ اور یہاں پر دوسرا ایک اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان فرما دیے کہ دیکھیں رمضان المبارک جب آتا ہے نا تو اعتکاف سنت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے
اعتکاف سنت کیا ہے، آخری جو آپ کا زمانہ تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک ادب بیان فرماتا ہے کہ جب تم اعتکاف کے اوپر بیٹھو تو اپنی لڑکیوں کے بیویوں کے قریب تم نہیں آ سکتے، یعنی مسجد کے اندر اپنی بیویوں کے پاس تم نہیں آ سکتے، وہ تمہارے پاس مسجد کے اندر یا جہاں پر تم، یا ظاہر سی بات ہے مرد کے لیے تو مسجد اعتکاف گاہ مسجد ہی ہوتی ہے نا، تو اسی طریقے سے گھر کا جو خاص گوشت ہوتا ہے بیویوں کے لیے تو یہ قربت کرنا وہاں پر منع ہے۔ ولا تقربوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری ادیں جو میں نے بیان فرما دی ہیں، ولا تقربوا، تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نا، یہ نہیں فرمایا کہ ادوں کو پھلانگنا نہیں ہے، ادوں کو توڑنا نہیں ہے، ادوں کو پھلانگنا نہیں ہے، ادوں کو توڑنا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ جانور، وہ حدیث پاک کے اندر مثال آئی ہوئی ہے نا بخاری شریف کی، کہ جو جانور اس طرح ہے نا کہ ان کو آپ بالکل بارڈر کے اوپر چراتے ہیں نا تو ایک دن وہ فصلوں کو منہ ڈال ہی دیتا ہے، لیکن وہ دور پر ہے، آپ اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیں تو فصلوں کو وہ منہ کبھی نہیں ڈالے گا۔ تو جو فرنٹ فٹ کے اوپر جو کھیلتے ہیں نا بالکل بارڈر کے اوپر، وہ ایک دن پھر وہ دودھ پھلانگ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آگے تک جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں نا، یہ آنکھیں جھکانے کو حکم کیوں ہے کہ پہلے آنکھ جھکتی ہے، پھر دل کے اندر خیالات آتے ہیں، پھر باتیں آگے بڑھتی ہیں، خیال آتے ہیں، پھر بار بار وہ خیال آتے ہیں۔ وہ اقسام میں نے بیان کی تھی کہ خیال کس کو کہتے ہیں، خاطر کس کو کہتے ہیں، عاجز کس کو کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں، ارادہ کس، وہ ساری باتیں میں نے پہلے بیان کر دی تھی درس کے دوران۔ تو فرمایا شروع کے اندر یہ ایک چھوٹی سی جو ونڈو نے اندر آتے خطرناک ہوتی ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا اور بند کر دیا، راستے بند کر دیے، کیونکہ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے نا متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، تو وہ پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام پھر جاری کیے کہ تم کس طرح پاک صاف ستھرے رہ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری آیت پا کے اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسلامی نظام معاشیات کا ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، ٹھیک ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، رسائی حاصل کرو اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ حرام فرمایا ہے۔ تو اسلامی جو معیشت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا قاعدہ بیان فرمایا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ راستہ جو شریعت نے بیان نہیں فرمایا مال کمانے کا، اس کے علاوہ ہر راستہ باطل ہے۔ یعنی شریعت نے فرمایا نا، شریعت نے اجازت دے دی ہے نا، اس طریقے سے تم دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، یعنی تجارت کے ذریعے میرے ساتھ آپ آئیں، تجارت کریں، چیز خریدیں مجھ سے، آپ بے شک لاکھوں روپے کمائیں، کروڑوں روپے کمائیں، یہ تجارت کا ذریعہ۔ کوئی چیز میں آپ کو خوشی سے دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ میرے دوست نے یہ لے جائیں، وہ بھی آپ کے لیے لا، والدین ماں باپ بہن بھائیوں کی طرف سے جو آپ کو تحفے ملتے ہیں وہ بھی، جو وراثت آپ کو ملتی ہے وہ بھی، یہ سارے جائز طریقے ہیں۔ اور ان سے ہٹ کر، جائز طریقوں سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے گا مال کمانے کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے گا مال کمانے کا، تو وہ کیا ہوگا، وہ باطل راستہ کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باطل سارے راستے بند کر دیے، فرما باطل سے تم، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں، جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار کر لینا، اور وہ مال جو اس نے تمہیں خوشی سے نہیں دیا، یہ سب عقل باطل میں شامل ہے۔ علامہ قرطبی نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، قاضی کا فیصلہ قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ کا ایک فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، کیونکہ شریعت تو ظاہری احکام کو دیکھتی ہے نا، گواہی کس کی مضبوط ہے، دلائل کس کے مضبوط ہیں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی چرب زبانی کے ذریعے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے تم دلائل دے دو، تو میں نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرا فیصلہ رحمت للعالمین کا فیصلہ بھی تمہارے لیے وہ چیز حلال نہیں کر سکتا، وہ جو تم لے رہے ہو ناجائز نہ، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔
تو مجھے بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک دس فیصلہ فرما دیں، وہ شخص چرب زبان تھا، چرب زبان کی تیزی کی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا فیصلہ بھی تمہارے لیے، وہ جو حرام تھا ایک دوسرے کے اوپر، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا بلکہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ 5 روپے کے اوپر بکنے والے جج اور وکیل کیا چیزیں ہیں؟ تمہارے حق میں دلائل دیں اور جج 2 روپے کھا کے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیں۔ اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، اور یہ جو کروڑوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں عدالتوں کے اندر کیسوں کے اوپر، یہ سارا بچ جائے۔ اور انہی کی وجہ سے، ان مقدمے بازیوں کی وجہ سے یہ رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کے اس فیصلے کو سچے دل سے مان لیں، حضور کے اس فرمان کو سچے دل سے مان لیں، تو معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر خوشگوار انقلاب آئے گا اور ایک محبت کی خوشبو پھیل سکے گی۔ کاش قرآن کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا احساس کرے۔ یہ باتیں آپ سمجھ گئے نا؟ بس قرآن کا یہ لین دین کا اصول ہے، بس جائز طریقے سے ایک دوسرے کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال حلال کیے وہ لیں اور ناجائز طریقہ اختیار نہ کریں، تو دنیا امن کا گہوارہ۔ یہ عدالتوں کے اندر آپ جائیں نا تو اسی طرح ہی آپ کو لاکھ کیس اس طرح ملیں گے کہ یہ ناجائز ہی ہوتے ہیں، کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ، کسی کے پیسے کے اوپر قبضہ، کسی کی بیوی کے اوپر قبضہ، کسی کے بھائی، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو اور اللہ کے اس قرآن کو سامنے رکھیں۔ یہ جو آیت آخر میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ چرب زبانی کے ذریعے سے اگر تم مجھ سے فیصلہ کروا لو تو وہ میرا فیصلہ بھی تمہارے حق میں جو چیز لوگ ہیں نا وہ تمہارے لیے آگ کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے اور رسول کے اس فرمان کو سامنے رکھیں۔ یہ معاشی زندگی کا اسلامی معاشیات کا ایک بہترین اصول ہے، تو تمہاری زندگی امن کا گہوارہ ہو۔ یہ آداب زندگی ہیں۔ یہاں پر ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا